خان صاحب کی گورنمنٹ میں نواز شریف کو اٹک جیل میں رکھا تھا، اور یہ مریم نواز کے کہنے پر خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ اے کلاس کی فیسلٹی ہے اور نہ بی کلاس کی فیسلٹی ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہے وہ کھلاڑی ہیں، وہ نہ اٹک جیل سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ اڈیالہ جیل سے ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی اگست کی چھٹیاں ہوئی تو دلاور صاحب کی یہاں پہ ایم او ڈی کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن لیٹر آن چیف صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب نے ان کی ملی بگت سے دلاور صاحب کو دوبارہ لایا گیا، اور دلاور صاحب 1 تاریخ سے یعنی 31 تاریخ کو خان صاحب کی جب پیشی تھی تو اسی دن سے وہ بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے ججمنٹ سنانا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ججمنٹ آلریڈی لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، اور ابھی تقریباً ہمارے سینئر وکلاء جو ہے نعیم حیدر پنجوتا اور بیرسٹر گوہر علی، وہ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے ٹویٹر پہ کہ نعیم حیدر پنجوتا جو ہے اس کو اندر جانے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ سائن کرنی ہے، اور کارکنان کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ پرامن رہے، پرامن احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ انصاف کی ہوگی۔ مجھے یہ بتا دیجیے گا، خان صاحب کو جب گرفتار کیا تو اڈیالہ جیل ان کو منتقل کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو اٹک جیل لے کے گیا، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ریزن تو ساری امپورٹڈ گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ جب 12 بجے ہم ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش ہوئے ہمارے سینئر کونسل خواجہ حارث کے ساتھ، تو ایک تو دلاور صاحب نے ہمیں آرگومنٹس کا موقع نہیں دیا۔ پھر جب اس نے ججمنٹ اناؤنس میں اس میں کہا کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے، لیکن جیسے ہی میں کورٹ سے باہر نکلا تو میں نے ٹویٹر میں دیکھا کہ خان صاحب کو گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں خود بھی اس ٹائم پہ کنفیوز تھا کہ آئی جی صاحب 15 منٹ میں اسلام آباد کیسے پہنچے، آئی جی صاحب کو وارنٹ کہاں سے ملا، آئی جی صاحب کو ججمنٹ کہاں سے ملی، لیکن یہ سارا ایک پری پلان تھا۔ انہوں نے آلریڈی ججمنٹ بھی دلاور صاحب نے سائیڈ روم میں لکھ کی ہوئی سائن شدہ پڑی تھی، صرف اس نے فائل میں لگانی تھی۔ یہ جو خان صاحب کو آئی جی دلاور صاحب نے خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھنا تھا، لیکن انہوں نے اٹک جیل میں رکھا۔ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ ان سہولتکار ہے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں نواز شریف کو اٹک جیل میں رکھا تھا، اور یہ مریم نواز کے کہنے پر خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ اے کلاس کی فیسلٹی ہے اور نہ بی کلاس کی فیسلٹی ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہے وہ کھلاڑی ہیں، وہ نہ اٹک جیل سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ اڈیالہ جیل سے ڈرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ لوگ گئے تھے، ادھر آپ لوگوں نے کچھ پٹیشن دائر کیے، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں، اور اس میں آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ خان صاحب کو اے کلاس دی جائے، کیونکہ ادھر تو اویلیبل بھی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی کچھ تیاری ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل، آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کر دی۔ اس پیٹیشن میں کل کی ڈیٹ لگی ہے، اور اس پیٹیشن میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ خان صاحب کے وکلاء کو، خان صاحب کے دوست احباب کو، اور اسپیشلی خان صاحب کی مرشد جو ہے ان کی وائف، ان کو ملنے دیا جائے، اور وہ پیٹیشن کل کے لیے فکس کی گئی ہے۔ دوسری پیٹیشن ہم نے ڈرافٹ کی ہوئی ہے، وہ بالکل لگی ہوئی ہے، صرف ہم پاور آف اٹارنی کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی نعیم پنجوتا آ جائیں گے پاور آف اٹارنی پہنچا دیں گے، انشاءاللہ وہ کیس بھی لگ جائے گا۔ اور اس کیس میں ہم نے 2 استدعا کی ہیں۔ ایک تو ہم نے انٹرم آرڈر مانگا ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، دوسرے ہم نے سسپینشن آف سینٹینس کی استدعا کی ہے، اور انشاءاللہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 جس سیکشن 174 کے تحت خان صاحب کو سزا دی گئی ہے، اس سیکشن میں فل فلیج سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اس میں 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ دلاور صاحب نے جو سیم چیز اسی سیکشن 174 میں لکھا ہوا تھا اس کو کاپی پیسٹ کر کے اسی ججمنٹ میں لگا دیا، جو کہ یہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے، اور انشاءاللہ ہائی کورٹ سے یہ اٹھ جائے گا۔ کب تک پی ٹی آئی کارکنان کو خوشخبری مل سکتی ہے؟ خان صاحب واپس کب تک آ سکتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ کارکنان پرعزم ہیں، کارکنان جو ہیں وہ پرعزم رہیں، کارکنان جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے دعا کریں۔
خان صاحب کی رہائی کی طرف کی جو ہم بات کریں تو اس میں لازمی بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ جو نیب کا کیس ہے اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے صدر عارف الوی کا حج کا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مہنگا پڑا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ حج کی جو ثواب ہے اگر وہ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے عوام کے لیے وہ یہ کرتے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ثواب ہے وہ زیادہ ملتا۔ صدر صاحب جو گئے ہوئے تھے اس دی درمیان میں جو ایڈیشنل اختیارات صدر کے دیے گئے تھے سنجرانی کو، سنجرانی نے اسی درمیان ایک آرڈیننس پاس کیا، اور اس آرڈیننس کے تحت اب جو 30 دن سے پہلے ہم پیٹیشن فائل نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے اب خان کا باہر آنا تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ رہا بہت جلد ہوں گے۔ دلاور صاحب نے پیسے دی تھی کہ لندن بات جو ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمایون دلاور جو ہے وہ تو پری پلان طریقے سے آئے ہوئے تھے، پری پلان طریقے سے اس نے کیس کو ڈیلی روٹین پہ چلانا شروع کیا، جو کہ ایک انسان کا جو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کر دیا ہے۔ دوسرا، کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے اس کی بالکل دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ آئین کو جب ایک بندہ نہیں مانتا تو ہم اس کو جج کیسے مانیں، اور اس کا لندن جانا جو تھا وہ بالکل پری پلان تھا، کیونکہ اور وہ اس نے فائل پہ لگانا تھا کیونکہ دلاور صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی، اور دلاور کا باہر جانا انشاءاللہ ہمارا ایک کارکن شایان علی اس نے کل وعدہ کیا ہے ہمارے کارکنانوں سے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، لیکن دلاور صاحب جو ہیں وہ مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی عوام کے سامنے اپنا منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ میں نواز شریف کو اٹک جیل میں رکھا تھا، اور یہ مریم نواز کے کہنے پر خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ اے کلاس کی فیسلٹی ہے اور نہ بی کلاس کی فیسلٹی ہے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ کھلاڑی ہیں، وہ نہ اٹک جیل سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ اڈیالہ جیل سے ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی اگست کی چھٹیاں ہوئی تو دلاور صاحب کی یہاں پہ ایم او ڈی کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن لیٹر آن چیف صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب نے ان کی ملی بگت سے دلاور صاحب کو دوبارہ لایا گیا، اور دلاور صاحب 1 تاریخ سے یعنی 31 تاریخ کو خان صاحب کی جب پیشی تھی تو اسی دن سے وہ بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے ججمنٹ سنانا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ججمنٹ آلریڈی لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، اور ابھی تقریباً ہمارے سینئر وہ کلاج جو ہے نعیم حیدر پنجوتا اور بیرسٹر گوہر علی وہ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے ٹویٹر پہ کہ نعیم حیدر پنجوتا جو ہے اس کو اندر جانے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ سائن کرنی ہے، اور کارکنان کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ پرامن رہے، پرامن احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ انصاف کی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا خان صاحب کو جب گرفتار کیا تو